अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमातिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज फिर हाज़िर हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को लेकर। तो पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि जब ये अबू लहब वाला वाक़या पेश आया था, जब वो जो शुरू हो गया था, उसके बाद तशद्दुद, और ये तकरीबन 5 नबवी सन जो है उसमें उसका वाक़या मैं बयान करने लगा हूँ। तो इतना हुआ तशद्दुद के परेशानी की इंतहा हो गई। फिर अब हिजरत के लिए हुक्म आता है कि हिजरत की जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी हिजरत की, जिनमें पहली हिजरत हबशा की तरफ की गई। उनमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं। और उन 12 मर्दों में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो इमाम कायनात की सय्यदुल मुरसलीन की बेटी थीं, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शामिल थीं, जिनके बारे में प्यारे महबूब सय्यदना मुरसलीन ने फरमाया था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के बाद ये पहला जोड़ा है जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की है। और इस तरह इस जोड़े ने हिजरत की। फिर उसके बाद एक और काफ़िला हिजरत के लिए रवाना किया गया, जिसमें 83 मर्द थे, तकरीबन 83 मर्द और 18 औरतें थीं। और हज़रत जाफ़र तैयार की क़यादत में ये रवाना हुआ। और कम बेश इतने ही लोग होंगे जो मक्का में रह गए थे, पीछे रह गए थे। तो ये हबशा में जा पहुँचे। इतनी तकलीफ़ें दी जा रही थीं, लेकिन फिर भी जो नबूवत का काम था, जो तबलीग का काम था, वो उसमें कमी नहीं आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस्तकामत और दिलेरी और अपनी हिम्मत के साथ अल्लाह के इस पैगाम को जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम को तफवीज़ किया था, तौहीद का और दीन का, उसको लेकर चल रहे थे। तो मुश्किलें तो आ रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। और कुफ़ार ने फिर उस काफ़िलों के पीछे, जहाँ पर ये हबशा में लोग जाकर ठहरे हुए थे, वहाँ पे अपने बंदे भेजे ताकि इनको लेके आएँ वापस, इनको तकलीफ़ दें। तो वहाँ पे लेने पहुँचे। ये एक अलग तफसील है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगा। फ़िलहाल मैं ये इब्तिदाई मराहिल जो है हिजरत के, उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। और फिर इस्लाम को थोड़ी सी तक़वियत मिली, वो इस तरह कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ थी कि या अल्लाह, जो 2 उमर हैं इनमें से एक को तौफ़ीक दे इस्लाम कबूल करे। एक उमर बिन हिशाम जो अबू जहल कहलाता है, वो एक उमर बिन ख़त्ताब। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत के साथ इस काम के लिए हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चुना। बहुत बहादुर थे, बहुत दलेर थे। और हज़रत हमज़ा भी अपने कबीले में सबसे दलेर थे। जब ये 2 दलेर और जो ताकतवर शख्सियतों ने ये इस्लाम कबूल किया, तो फिर इस्लाम को ज़्यादा तक़वीत पहुँची। तो हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है इस्लाम कबूल करने का। जब उनको पता चला कि उनकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो उनको मारने के लिए निकले और तलवार लेकर निकले। और साथ में ये भी कहा कि आज नौज़ुबिल्लाह, आज मोहम्मद नहीं, मैं मोहम्मद को भी कत्ल कर दूँगा। इन अल्फाज के साथ घर से निकलते हैं और पहले अपनी बहन के घर में जाते हैं। देखा कि अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। दरवाज़ा ने खटखटाया। तो जब अंदर से झांका गया तो पता चला कि उमर खड़ा है और तलवार हाथ में है। तो बहन ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। उस वक़्त उनकी बहन और उनके खामद यानी हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला के बहनोई को हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पाक की तालीम दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। अंदर दाखिल हुए, गुस्से में आए और एकदम बहन को और बहनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उनको मारना पीटना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ए उमर, तू जो मर्ज़ी कर ले, जिस दीन की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं और जो कलमा हमने पढ़ लिया है, तेरे मारने से कुछ नहीं होता। बेशक तू हमें कत्ल कर दे, लेकिन हम इससे बाज आने वाले नहीं। जब बहुत ज़्यादा मारा अपनी बहन को,
تو تھوڑا سا دل پسیجا کہ یہ بہن ہے میری، اس لیے پھر کہنے لگے اچھا مجھے بھی بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ عمر تو ناپاک ہے، ہم تمہیں یہ قرآن پاک نہیں دے سکتے، نہ تمہیں اس وقت پڑھا سکتے ہیں، اگر تم سننا چاہتے ہو تو پہلے وضو کرو۔ تو حضرت عمر خطاب نے پوچھا وضو کس طرح کرنا ہے؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح وضو کرنا ہے۔ انہوں نے وضو کیا، پاک صاف ہوئے، پھر ان کو قرآن کے جو کتاب پڑھایا جا رہا تھا وہ ان کو سنایا۔ جب قرآن پڑھا تو کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل تھی، تو دل میں جب قرآن کے الفاظ گئے، دل کے اندر محسوس کیا، ایک دل کی کیفیت محسوس کی کہ دل کے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے، تو وہیں سے پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں محمد کے پاس۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہاں سے نکلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے گھر بیٹھے تھے اور تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت حمزہ حضرت عمر خطاب سے پہلے اسلام لے آئے تھے، وہ بھی ادھر کھڑے تھے۔ تو یوں ہی جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں تھی، دیکھا صحابہ کرام نے، حضرت ابو صدیق نے، حمزہ نے، تو حضرت حمزہ فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھتیجے اگر تو حکم کرے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ میں نے دعا کی ہوئی ہے اور میرے اللہ نے قبول کی ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے، اپنے پیغمبر کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے چکے تھے اللہ تعالیٰ عمر خطاب کے اسلام لانے کی یا اسلام لانے کے بارے میں، ان کو پتہ تھا، علم تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حمزہ اس کو آنے دو۔ تو جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین امام کائنات امام اعظم نے، اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر خطاب کہنے لگے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح اسلام کو ان دونوں نوجوانوں کے، اس وقت نوجوان تھے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب، ان کے اسلام لانے سے بہت تقویت پہنچی، اور کافروں کے دلوں میں بھی آیا کہ یہ بنو ہاشم قبیلہ کے لوگ، ان کے ساتھ اگر ہم نے اب حملہ کیا یا کچھ ایسا کیا تو ادھر عمر خطاب ان کا قبیلہ اور حضرت ابوبکر صدیق کا قبیلہ، تو اس سے تھوڑا ان کے اندر کوئی تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا کفار کے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی بے غیرتی کو چھوڑا نہیں۔ لیکن حضرت عمر خطاب اسی وقت وہاں سے نکلے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو سیدھا حرم پاک میں تشریف لے گئے، اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر وہ اس وقت نگارہ ہوتا تھا اس کو بجاتے تھے، جب کوئی بات کرنی ہوتی تھی یا اعلان کرنا ہوتا تو اس نگارے کو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجایا، تو لوگ ایک دم متوجہ ہوئے، تو فرمایا کہ عمر خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اعلان کیا جو ماں یہ چاہتی ہے یا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کو مرا ہوا دیکھے تو اپنے بیٹوں کو یا اپنے بھائیوں کو بھیجے میری طرف۔ تو اس طرح کر کے وہ اسلام قبول کیا گیا۔ اور پھر ایک واقعہ میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات کی محفل میں گیا، تو میں جب دروازہ نوک کیا، جب دروازہ کھولا گیا تو میں نے اندر داخل ہوا، قدم رکھا اندر، تو میں نے دیکھا کہ 2 شیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی شکل میں بھیجے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عمر خطاب کو ڈرانے کے لیے، تو کہتے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو ایک دم مجھ پر جھپٹیں گے، جو مجھے کھا جائیں گے، چیر پھاڑ دے کر کے کھا جائیں گے۔ تو میں ڈر گیا ان شیروں سے۔ تو اب مجھے سمجھائی کہ وہ میرے اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کر کے اس حضرت عمر خطاب کا اسلام لانا، یہ واقعہ اسلام لانے کا ہے۔ تو آج پھر یہیں پر انشاءاللہ اختتام پذیر کرتے ہیں اس بات کو، پھر کل سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے واقعات بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لمبی ویڈیو میں اس لیے نہیں بناتا کہ آپ بور نہ ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو
کیونکہ بچے بھی آج کل تھوڑا ہی سنتے ہیں، تو اس لیے بچوں کے لیے یہ تھوڑا کر رہا ہوں کہ تھوڑی بات کروں، تاکہ تھوڑی تھوڑی کر کے بات یہ بچوں تک پہنچے۔ ہمارے پیارے محبوب سید المرسلین امام کائنات کی جو زندگی کے حالات ہیں، یا انہوں نے جو جس طرح اسلام کو پھیلایا، ان کی تبلیغ کی، اور جس طرح لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، ان کا ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ کتنی تکلیفوں اور کتنی مشکلوں سے پہنچا ہے، اور کتنی تکلیفیں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں۔ راتوں کو کھڑے رہتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے کرتے، تو کتنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، قتل کے منصوبے بنائے گئے، کتنا کچھ کیا گیا، تو پھر جا کر یہ اسلام دین اسلام جو پھیلا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑی، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا، ہم تک آسانی کے ساتھ اسلام پہنچا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی تکلیفوں کا اندازہ کرنا چاہیے جو صحابہ کرام ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے کتنی کتنی تکلیفیں بیان ہو کی گئی ہیں کہ کتنی کتنی برداشت کی۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اوپر بہت وزنی پتھر جو گرم پتھر تھا چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا نیزہ مار کر، ان کے خامد کو دونوں ٹانگوں سے چیر دیا گیا، 2 اونٹوں کے ساتھ، 2 اونٹ ایک طرف باندھے، ٹانگیں باندھی دونوں اونٹوں کے ساتھ، 2 ایک طرف اونٹ تھے ان کے ساتھ ٹانگیں باندھی، اور ان کو مختلف سمندروں میں چلایا گیا، پھر ان کو درمیان سے چیر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے آل یاسر، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، آگے تمہارے لیے میرے رب العالمین نے جنت رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کیا تکلیف، ہم تو اتنی بھی نہیں تکلیف برداشت کرتے کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور بچوں کو بھی سکھانا ہے، دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ ضروری ہے بچوں کا، تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پہنچے، ان کو بیان کی جائے، صحابہ کرام کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو ٹھیک ہے بھائیوں، ختم کرتا ہوں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔